تو آج کی نشست میں پہلی چیز سوسائٹی کو بریک ہونے سے بچانے کے لیے جو ہمیں اختیار کرنی ہے وہ ہے معاف کرنا لیٹ کو. آپ کیا سمجھتے ہیں معاف کرنے سے سامنے والے کا فائدہ ہے؟ میں سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں. آپ میں سے ماشاءاللہ بہت سارے ڈاکٹرز ہوں گے, پڑھے لکھے ہائیلی کوالیفائڈ موجود ہیں ماشاءاللہ. ایک ایسی چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ شاید اس طرف توجہ نہیں کیے ہوں گے. کیا معاف کرنے سے سامنے والے کا فائدہ ہوتا ہے؟ میاں معاف کرنے سے پہلا فائدہ آپ کا ہوتا ہے. کیسے؟ سب سے پہلے تو آپ ریلیکس میں آ جاتے ہیں, اس لیے کہ ریونج کی پلاننگ بنانے کا سلسلہ ختم. آپ کوئی بدلے کی پلاننگ ہی نہیں کر رہے نا, آپ نے تو معاف کر دیا. اب جب آپ نے معاف کر دیا تو آپ رات کو سوئیں گے تو آرام سے سو جائیں گے. کل اس کو کیسے اس سے ڈیبیٹ کرنا ہے, اس کو کیسے خراب کرنا ہے, کیسے نقصان پہنچانا ہے, سب فنش. تو اگر میں یہ کہوں کہ تو غلط نہیں ہوگا, ڈپریشن کا سولوشن ایک یہ بھی ہے کہ معاف کرنا سیکھو. آپ نے معاف کر دیا, آپ کو ٹینشن نہیں رہے گا. اور پلس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاف کرنے سے سامنے والا مجھے بزدل سمجھے گا. یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. معاف کرنے سے مجھے سامنے والا کمزور سمجھے گا, یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. معاف کرنے سے میری عزت گر جائے گی, یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے. اب حضور کیا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, سماعت فرمائے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی. معاف کرنا عزت کو بڑھا دیتا ہے. آپ کبھی بھی زندگی میں دیکھ لیجئے گا, یہ میرا چیلنج ہے آپ کو, کہ آپ معاف کرتے چلے جائیں, اس کے نزدیک ہی نہیں اللہ کے نزدیک بھی آپ کی عزت بڑھتی چلی جائے گی. اس لیے کہ اللہ معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے. تو سوسائٹی جو ڈسٹروائے ہو رہی ہے, جو معاشرہ بکھر رہا ہے, وہ ایگو کی وجہ سے. اب کتنا معاف کرنا چاہیے یار, یہ تو بار بار غلطی کرتا ہے, معافی مانگتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد, دو ارشادات میں آپ کے سامنے پیش کروں. ایک تو رب سے متعلق ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرا بندہ دن میں 70 مرتبہ مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرا خادم, میرا ایمپلائی کتنی مسٹیکس دن میں کرے کہ میں اس کو معاف کروں. کیا کوشچن کرتے تھے صحابہ بھی, کیا کوشچن کرتے تھے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنگل ڈے میں 70 ٹائمز وہ مسٹیک کرے تو تم اس کو معاف کرو. میری تھوڑی سی عادت ہے تھوڑا ڈیپ میں جانے کی, اللہ سے ہدایت مانگتا ہوں کہ کچھ راستہ مجھے ملے. تو میں نے محسوس کیا کہ خادم کے لیے 70 ٹائمز مینس ایمپلائی, آج تو خادم آپ کے پاس, غلام تو آج کے دور میں ہے نہیں, ایمپلائی کو 70 ٹائمز. تو بات سمجھ میں آئی. بہت سارے ایمپلائی ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی 2-4 غلطیوں پر ان کو ڈانٹ ڈپٹ یا نکال دو نا تو آپ کے سامنے ہی آپ کے جیسا کاروبار شروع کر دیتے ہیں, اور پھر زندگی بھر آپ کو ٹینشن رہتا ہے. یہ آپ دیکھ لیجئے گا. پھر آدمی سوچتا ہے کل میرا سیکھا ہوا میرے سامنے کھڑا ہو گیا, اور کبھی کبھی آپ سے آگے نکل جائے گا. قربان میرے آقا کی رحمت پر کہ انہوں نے ایسا نسخہ عطا فرما دیا کہ ہمارے فیوچر کا ٹینشن ہی ختم کر دیا انہوں نے. لیکن ہمیں عمل نہیں کرنا, ہم نے سیکھنا ہے کس سے؟ اور چیزوں سے, حضور سے کچھ نہیں سیکھنا. تو اسی چیز پر میں نے گفتگو بہت لمبی کر دی, لیکن 3 چیزیں اور ہیں. پہلی چیز تو معافی, جو ٹف میں ٹف ہے. آپ کبھی زندگی میں عادت بنا کر دیکھیے معاف کرنے کی, میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں بہت ریلیکس آپ کو ملے گا, بہت سکون ملے گا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا معاف کرنے سے عزت نہیں جاتی, عزت بڑھتی ہے.
تو ڈیفینیٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، اللہ عزت عطا فرمائے گا۔ چلیے اسی پر ایک بات میں عرض کروں، آپ مجھے بتائیے ہم صبح سے لے کے رات تک اللہ کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں؟ پورا دن، آج تک کی ایج کا ہم اگر سروے کریں کہ ہم نے اللہ کی کتنی فرما برداری کی اور کتنی نافرمانی، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے کہ یار پوری زندگی تو اللہ کی نافرمانی، اور اس میں پیٹ میں درد شروع ہو گیا اچانک، تو کیا کرتے؟ اے اللہ شفا عطا فرما دے۔ ارے بھائی نافرمانی جس کی اس سے مانگتے کیوں ہو؟ تو جواب ملے گا اس لیے کہ وہ بہت معاف کرنے والا ہے، اور اس کے معاف کرنے کی وجہ سے کنیکشن اس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہوتا کہ ایک غلطی پر وہ ہمیں مار دے گا، ختم کر دے گا، برباد کر دے گا، تو کوئی معافی نہ مانگتا، کوئی اس سے نہ مانگتا۔ لیکن ہر بندے کا دل اندر سے کہتا ہے میرا مولا بڑا کریم ہے، وہ ہماری غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ تو بندے کا خدا سے کنیکشن جڑے رہنے کا ایک ریزن گناہوں کے باوجود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور وہ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اب آئیے دوسری چیز، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ، سوسائٹی کے اندر معاشرہ کیسے پرفیکٹ ہو، ڈسٹروائے ہونے سے بچے۔ ایک تو معاف کرنا، دوسرا اچھی باتوں کا حکم دینا۔ آپ ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دیجیے، لوگوں کو اچھی بات بتائیے۔ آپ جیسی اچھی بات بتائیں گے نا تو آپ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ مجھے سنتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ دین کے کام کے سلسلے میں جانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ ابھی رات میں موریشس سے میں حاضر ہوا اور پورے 3 مہینے سے امریکہ، انگلینڈ، ترکی، دنیا کے مختلف ملکوں کے دورے کر کے میں پہنچا ہوں۔ کیوں لوگ مجھے بلاتے ہیں؟ اس لیے کہ اچھی بات میں ان کو بتاتا ہوں، میرا کوئی رشتہ تو نہیں ہے ان سے، اچھی بات بتاتا ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، اچھی بات بتانے والے سے لوگ محبت کرتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اگر کوئی دوست بری بات بتائے، جگری دوست ہو کر کے بھی بری بات بتائے، وہ برائی کر لے گا لیکن اکیلے میں کہے گا یہ سالہ میرا دشمن نے مجھے لے جا کے کہاں پھنسا دیا اس نے، اس فطرت کے اندر ہے۔ تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ عزت والا بنائے اور سوسائٹی میں مقام ہو، اچھی باتوں کا حکم دے۔ تیسری چیز، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جو ان پڑھ ہیں، گنوار ہیں۔ سوسائٹی میں ایک ٹائپ کے لوگ تو نہیں ہوتے نا، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں۔ ان پڑھ کا بیچارے کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنی ایک عادت ہوتی ہے۔ میں موریشس ایئرپورٹ پر جیسے ہی اترا تو ایک بندہ ایک شادی میں شریک ہونے کے لیے آیا تھا، وہ UK سے آیا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا، حضرت مجھے پہچانے آپ؟ بولا نہیں۔ بولے میں آپ کا پیر ہوں میں آپ کا پیر ہوں۔ تو اتفاق سے جو ہے وہ جو پولیس والا مجھے ایئرپورٹ کے اندر تک لینے کے لیے آیا تھا اور چھوڑنے کے لیے، تو وہ بھی مجھ سے معتقد تھا۔ تو اس نے کہا بھائی ذرا سنبھل کر کے تو بول، تو کیا بول رہا ہے، تو حضرت کا مرید ہے، پیر نہیں ہے۔ تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بولتے ہیں جن کو کچھ احساس نہیں ہوتا۔ اب ہم ان سے الجھنے لگ جائیں، تو نے کیا کہا، اب چھوڑوں گا نہیں دے رہے ہو۔ تو قرآن کہتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، تم ان کا اسٹیٹس دیکھو، ان کی پوزیشن دیکھو، وہ بیچارہ ان پڑھ ہے، اس سے کیا الجھنے کا، ان سے درگزر کرو۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات بتاؤں، نہیں مانیں گے نا برا، یار جواب جیسا چاہیے ویسا آپ نہیں دے رہے، برا نہیں مانیں گے نا۔ یہ تو بڑی کڑوی بات کہہ رہا ہوں میں، لیکن ریئلٹی ہے۔ آپ BMW میں جائیں، دیکھیے اخلاق کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ آپ BMW میں جائیں، ہاتھ گاڑی والا ہاتھ گاڑی لے کر جا رہا ہے، اچانک تھوڑا سا ٹچ آپ کی BMW پر اس کی ہاتھ گاڑی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، آپ گاڑی سے اتریں گے۔ اب میں دونوں کے اخلاق کے حوالے آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، پارٹی والے کا اخلاق کیا ہوگا، ہاتھ گاڑی چلانے والے کا، اور آپ کا کیا ہوگا۔ تجھے معلوم نہیں میں کون، وہ کہے گا مجھے معاف کر دو۔ یہ ہیں دونوں کے اخلاق۔ جس بڑے کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے تھے وہ گھمنڈ کے اندر آ گیا،
اور جو بیچارہ ان پڑھ تھا وہ معافی مانگ کر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہا ہے. ذرا سوچو آپ لائف کے اندر. آپ کو تو اتر کر کہنا ہوگا کہ بھئی تجھے تو نہیں لگا، لیکن تو جانتا ہے میں کون ہوں، میری فلاں کمپنی، ابھی پولیس کو بلاؤں گا، یہ سب چلتا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میں گراؤنڈ ریئلٹی پیش کر رہا ہوں. ہمیں یہ جو ساری چیزیں ہماری مینٹلٹی کے اندر اور ہمارے مائنڈ کے اندر یہ جو چیزیں ہیں نا، اس نے ہم کو ختم کر دیا ہے. ہم کہیں کہ نہیں. اسی لیے وہ پارٹی والا، وہ ہاتھ گاڑی والا پیپر بچھا کر مزے سے سوتا ہے، ہم نیند کی گولی لے کر نہیں سو پاتے. توجہ چاہوں گا. ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سنورنے کی ضرورت ہے. تو آردن الجاہلین، ایسے لوگ جو ہوں ان پڑھ ہوں، لیٹ کو کوئی بات نہیں، الجھو مت ان سے جھگڑا فساد مت کرو، آپ کی ویلیو جائے گی. یار یہ تو سمجھدار تھا، اس کو تو سمجھنا چاہیے، بھی تو بیچارہ پارٹی والا ہے. لیکن ہم الجھ جاتے ہیں ایک چیز. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب سوسائٹی کو اسٹرانگ کرنا ہو نا، جوڑنے کی کوشش کی جائے، تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. نیا مت کرنا، تو نہیں جانتا یہ ساری چیزیں. تو قرآن نے اس کا سولیوشن آگے بتا دیا. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب شیطان وسوسے ڈالے تو اللہ کی پناہ مانگو. مولا میں شیطان کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کے وسوسے سے مجھے بچا لے. اب اگر آپ کی یونٹی ہو گئی، اتفاق ہو گیا، اتحاد ہو گیا، صلح صفائی ہو گئی، تو پھر معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ آپ کی زندگی کو اتنی خوشیوں سے بھر دے گا کہ آپ اس کا گمان بھی نہیں کر سکیں گے.